السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان ساری صورتوں کو یاد کر لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائی تھی۔ آج ہم کو جو سورہ پڑھنی ہے وہ 20ویں نمبر کی سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ العلق مکیہ۔ یہ مکی سورہ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جو بھی نئی بات آئے گی انشاءاللہ ہم بتاتے ہوئے جائیں گے۔ آپ حضرات کو بھی ہمارے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کے ساتھ حروف کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو تا کی جگہ تو، ذال کی جگہ زو اور زو کی جگہ ذال، اور بہت سے ایسے حروف ہیں سین، صاد، زا، زو، اس کے اندر ہم فرق نہیں کر پائیں گے، کاف، قوف۔ تو فرق کرنے کے لیے حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو منہ بھر کر پور پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ 3 طرح کے حروف ہیں۔ ایک حروف مستعلیہ ہے، خ، صاد، ضاد، تو، ظ، غین اور قوف۔ ان حروف کو تو قرآن شریف میں ہر حال میں پور پڑھتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ اللہ کے لام اور رو کا، تو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ میں یہاں پر بتانے جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائیں گی۔ نیچے انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورہ میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ اقرأ، قوف کو پور پڑھیں گے، رو کو بھی پور پڑھیں گے، اور جزم والے حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ ر، بس، الف نہیں پڑھیں گے، با کو سین سے ملائیں گے۔ بسم ربک الذی خلق، خلق، قوف کو پور پڑھیں گے اور خو کو بھی پور پڑھنا ہے، اس رو کو بھی پور پڑھنا ہے۔ خلق الانسان من علق۔ بہت سارے حروف ایسے جو پور پڑھے جاتے ہیں، نیچے نشان نہیں بناتا، آپ سمجھ جائیے۔ اقرأ وربک الاکرم، پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ عین کو اچھی طرح نکالیں گے تاکہ الف اور عین میں فرق معلوم ہو جاوے۔ کلا ان الانسان، یہاں پر اخفا ہوگا، نشان کے طور پر نیچے لائن بنا دی گئی ہے، اور یہاں پہ نون مشدد کا گنہ ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید آتی ہے تو ایک الف کے برابر گنہ ہوتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، لیطغی۔ ان رآہ استغنی، ان الی ربک، کاف کو رو سے ملائیں گے، ربک الرجعی، رو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ بہت سے حروف ایسے جن کے نیچے ہم نے ڈاٹ نہیں بنایا ہے، حالانکہ وہ حروف پور پڑھے جاتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ارئی، ارویت نہیں پڑھنے کا، ارویت یہ غلط ہے۔ ارئی حمزہ کو صاف پڑھنے کا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، صلی پڑھیں گے تو یہ سین ہو جائے گا۔ صلی، صاد کو پور پڑھنا ہے منہ بھر کر۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم، یہاں پر گنہ کریں گے، الم یعلم بان اللہ یری، اللہ کا لام پور پڑھیں گے۔ انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے لام، رو اور حروف مستعلیہ کا قاعدہ آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نیچے انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، آپ جا کر سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا، یہاں پر ان نہیں پڑھیں گے، حالانکہ 2 زبر کی تنوین ہے ان، لیکن ان نہیں پڑھنا ہے۔ ہم نے قاعدہ اس سے پہلے بھی بتا دیا، اقلاب کا قاعدہ ادھر ہوگا، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس لیے کہ تنوین کے بعد با آ گیا۔ عین کو ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے۔ ام بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ، صاد کو پورا پڑھنا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ،
خو کو اور تو کو پور پڑھنا ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. یہاں پر سجدے کی آیت ہے اور ظاہری بات ہے آپ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ ضرور اس کو بھی پڑھیں گے تو ایک سجدہ کر لیجئے. اگر ایک سجدے کی آیت کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 4-5 مرتبہ بھی پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر الگ الگ جگہ پر الگ الگ مرتبہ آیت کو پڑھا سجدے کی تو ہر جگہ کے لیے الگ الگ سجدہ واجب ہوگا. لہٰذا اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو سجدے کی آیت کے لیے سجدے تلاوت بھی ضرور کر لیجئے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے کی نیت دل میں رکھتے ہوئے یا زبان سے بھی اگر آدمی کر لے تو کافی ہے، دل میں بھی نیت کر لی تو بھی کافی ہے. سجدے میں چلے جانا ہے اور ایک سجدہ کرنا ہے قبلہ رخ ہو کر پاکی کی حالت میں. ایک مرتبہ میں واپس پڑھ لیتا ہوں، دھیان سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہاں پر اکثر حروف پور پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، آپ جا کر اس کو دھیان سے پڑھ لیجئے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلى ارأیت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى ارأیت ان کذب وتولى الم یعلم بان اللہ یری. ان نشانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. یہ نشانی ایسے ہی نہیں بنائی گئی بلکہ آپ کو سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں پر گنہ اور اخفا ہوتا ہے. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیة کاذبة خاطئة فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ زیادہ سوالات کرنا ہے تو آپ ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے اور وہاں پر آپ جو بھی بات پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی قرآن شریف پڑھنے والے بنیں. آپ کا شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. کمنٹ میں ہمیں بتاوے کہ آج کا سبق سمجھ میں آیا کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.